چیزیں یہاں پہ بنائی جانے لگی، کبھی فارورڈ گروپ کی بات کی گئی، کبھی کیسز، کبھی کسی کے اوپر ڈرانے کے لیے چیزیں لائی گئی سامنے۔ اب بھی یہ جو کل جس کا میڈیا پہ بھی ذکر آ رہا ہے، جو ریفرنس چیف منسٹر سندھ محترم مراد علی شاہ صاحب کے بھی جس میں ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ وہی نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے جو اس وجہ سے یہ کیسز لائے جاتے ہیں تاکہ ہراساں کیا جائے۔ حالانکہ جب بھی چیف منسٹر سندھ کو کسی بھی کیس میں بلایا گیا وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا، جو کوشچنر دیا اس کا پراپر طریقے سے انہوں نے اس پر جوابات دیے۔ اور یہ جو ابھی کیس بنایا گیا اس میں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ثبوت یا یہ نہیں ہے کہ جس میں مراد علی شاہ صاحب نے کوئی اس طرح کی غلط بات کی ہو۔ انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے، جب وہ وزیر خزانہ تھے یا جب سے وہ چیف منسٹر ہیں یا اور عہدوں پہ بھی رہے ہیں، تو جو سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے اور اپنے صوبے کے مفاد میں وہ کام انہوں نے ضرور کیے ہیں۔ اب وہ ان کو ایک ہرڈل کریٹ کرنے کے لیے جو ایک سموتھلی سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، عوام کی خدمت کر رہی ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سب طریقے آزما لیے تو اب اس طرح کے کیسز، اس طرح کے ریفرنس دائر کر کے ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کیسز، یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں ہراساں نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے ہمارے جو لیڈر ہیں، وزیر ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان پر بھی اس طرح کے کیسز کر دیے گئے۔ اس اسپیسیفک جو یہ ریفرنس داخل کیا گیا ہے، اس پر آپ کو جو پوائنٹ آؤٹ کریں گے مرزا وہاب صاحب، قانونی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ سے ہم شیئر کریں گے تاکہ آپ بریف ہو۔ جو پریس ہے اور آپ کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ بدنیتی پر وہ بنی ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو یا کچھ اور لوگوں کو اس میں ریفرنس داخل کیا جائے۔ تو میں مرزا سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس پر بریف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر شاہ صاحب نے جو سندھ حکومت کا جنرل ورژن ہے اس کے بارے میں بات کی کہ کس طریقے سے یقین مقاصد کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، اور اس طرح کی کارروائیوں نے نہ ماضی میں سندھ حکومت اور ہمارے وزراء کے، ہمارے لیڈران کے حوصلے کو پستہ کیا ہے، نہ وہ آج کر پائیں گے۔ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک 20 جنوری 2021 تک وزیر اعلیٰ سندھ کو کوئی آفیشیل انٹیمیشن نہیں ہے نیب کی جانب سے یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی جانب سے کہ ان کے خلاف احتساب عدالت میں، نیب عدالت میں کوئی مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ البتہ 2019 میں وزیر اعلیٰ سندھ کو اس معاملے پر نیب نے بلایا تھا۔ اپریل 2019 میں مراد علی شاہ صاحب نیب کے سامنے اسلام آباد میں پیش ہوئے تھے۔ جو سوالات پوچھے گئے ان سوالات کا مراد علی شاہ صاحب نے جواب دیا، اور اس کے بعد ان کو ایک ان رائٹنگ کوسچنر تھما دیا گیا جس کا جواب مراد علی شاہ صاحب نے 5 اپریل 2019 کو ان رائٹنگ جواب جمع کرایا ہے۔ یہ تمام باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ دائر کیا گیا ہے، ابھی تک کوئی آفیشیل انٹیمیشن نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، ہمارے وزراء، ہمارے وزیر اعلیٰ، باقی لیڈران جو کہ قانون کی حکمرانی پر بلیو کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی راہ فرار کسی چیز سے اختیار نہیں کی۔ دوسروں کی طرح جو کہ کوئی نہ کوئی شیلڈ لیتے ہیں، ہمیں جب نیب نے بلایا یا کسی عدالت نے بلایا تو ہماری لیڈرشپ ہو، ہمارے وزراء ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب ہوں، وہ پیش ہوئے اور جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے گئے۔ تو اگر یہ خبر درست ہے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جو قانون کے مطابق آپشنز ہیں
वजीर आला के पास अपना जवाब जमा कराने की वो तमाम चीजें अदालत के सामने पेश की जाएंगी। चूंकि कल शाम से बड़ी बड़ी चहमगोइयां इस केस के हवाले से की जा रही हैं, मैं ये समझता हूं मुनासिब ये होगा कि हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा वर्जन भी आवाम के सामने मीडिया के जरिए आना चाहिए, और इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कॉल की गई। ये जो रेफरेंस की बात हो रही है, ये कंपनी है सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी लिमिटेड। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था सिंध हुकूमत का, जिसके तहत सिंध हुकूमत ने गालिबन 2012 में 2013 में जब बदतरीन लोड शेडिंग का सामना था पाकिस्तान में, सिंध की आवाम को सस्ती बिजली प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंसीव किया, और ये 100 मेगावाट का पावर प्लांट था जिसको कंसीव किया गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लांट फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। वो 100 मेगावाट बिजली पैदा करता है और वो बिजली कराची के शहरियों को प्रोवाइड की जाती है। ये के इलेक्ट्रिक को तमाम की तमाम 100 मेगावाट बिजली, सस्ती बिजली प्रोवाइड की जाती है। और मैं आपके साथ दस्तावेजात शेयर करूंगा कि जो के इलेक्ट्रिक का अपना बिजली का मेरिट ऑर्डर है, उसमें गैस का सबसे सस्ता पावर प्लांट जो है वो ये सिंध हुकूमत का नूरियाबाद पावर कंपनी का प्रोजेक्ट है। मैं उसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा हिस्सा इस केस का सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के हवाले से है कि वजीर आला सिंध ने जो जमाने में वजीर तवानाई थे, उन्होंने एसटीडीसी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब वो मकासद क्या थे? मैंने आपको बताया नूरियाबाद पावर कंपनी इसलिए बनाई गई कि सस्ती बिजली कराची के शहरियों को मिल सके, जो मिल रही है आज अल्हम्दुलिल्लाह। जब पावर प्लांट कंप्लीशन के करीब था तो एनटीडीसी, जो कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, जिसका काम था कि नूरियाबाद से वो बिजली लेके कराची की ग्रिड तक पहुंचाए, उसने मना कर दिया। अब पावर प्लांट आपको ऑलमोस्ट रेडी था, आपकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से सस्ती बिजली कराची वालों को मिलनी थी। तो सिंध हुकूमत ने उस वक्त ये फैसला किया कि जी आइन के मुताबिक हमें इख्तियार हासिल है कि हम अपनी डिस्पैच कंपनी बना सकते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बना सकते हैं। तो सिंध वो पहला सूबा बना जिसने अपनी डिस्पैच कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी बनाई, एसटीडीसी। और उस कंपनी के बनने की वजह से वो जो नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट की बिजली थी वो कराची तक पहुंच सके और कराची वालों को वो बिजली मिल सकी। ये जो सारी बातें मैंने आपको कही है, ये फैक्चुअल है कि कराची को 100 मेगावाट बिजली के इलेक्ट्रिक को मिल रही है, सस्ती बिजली मिल रही है। मेरिट ऑर्डर में गैस के जो प्लांट है उसमें सबसे सस्ता टैरिफ इस कंपनी का है। के इलेक्ट्रिक वो बिजली बाकायदगी से नूरियाबाद पावर कंपनी से रिसीव कर रहा है और कराची के शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और एसटीडीसी इस तमाम प्रोसेस को यकीनी बना रही है, यानी कि नूरियाबाद से कराची तक बिजली वो पहुंचा रही है और हम सब उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, नैब करप्शन को रोकने के लिए बनी थी। जहां पे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है, शहरियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, इस मकसद के लिए बनी थी। तो वो प्रोजेक्ट जो कि बिजली पैदा कर रहा है, सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, वो प्रोजेक्ट जो कि सस्ती बिजली कराची इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड कर रही है, आप उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। मैं भी आपको नंबर्स देता हूं जो शो करेंगे कि अरबों रुपए रेवेन्यू इन दोनों कंपनीज ने कमाया है। अरबों रुपए, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, कमाया है। तो लॉस तो है नहीं, तो कैसे, किन मकासद के लिए? डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, या सिर्फ किसी की अच्छी साख को, सिंध हुकूमत की साख को खराब करने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के हवाले से इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 15.2 अरब रुपए, 15.2 बिलियन।
جس میں سندھ حکومت کا 49% اسٹیک تھا اور پرائیویٹ سیکٹر کا 51% اسٹیک تھا. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انیشیٹو تھا جو سندھ کے قوانین کے مطابق، جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ ہے اس کے مطابق اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا، اس کو اپروو کیا گیا، اور یہ 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے. جنوری 2018 سے 31 دسمبر 2020 تک 15.2 ارب روپے. جنوری 2018 سے 31 دسمبر 2020 تک اس پروجیکٹ نے 2315 گیگا واٹ پر آور پیدا کیے. 2315 گیگا واٹ پر آور پیدا کیے اور 24.8 ارب روپے کا ریونیو کمایا ہے. 24.82 بلین روپیز کا ٹوٹل ریونیو کمایا ہے. ایوریج کراچی الیکٹرک ایوریج 748 ملین روپے ماہوار اس کمپنی کو دیتی ہے. اس بجلی کے ایوریج جو بلنگ ہے 748 ملین روپے، یعنی کہ 74 کروڑ 80 لاکھ روپے ماہوار ایوریج کے الیکٹرک دیتی ہے. اور ابھی تک کا جو پروفٹ اس کمپنی نے 3 سال میں کمایا ہے وہ 90 کروڑ روپے، 900 ملین روپیز. ایس ٹی ڈی سی کی بات کرتا ہوں میں، سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سندھ پہلا صوبہ تھا، ہمارے بعد خیبر پختونخوا نے اپنی ڈسپیچ کمپنی اسٹیبلش کی. وی ور دا فرسٹ ونس. ہم نے وہ پروجیکٹ کنسیو کیا، اس لیے کنسیو کیا چونکہ این ٹی ڈی سی کراچی کو بجلی پرووائڈ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی. تو ہم نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کر کے 1.9 ارب روپے میں اس پروجیکٹ کو بنایا، 1.9 بلین روپیز میں. اور جنوری 2018 سے 2020 دسمبر تک 1.3 ارب روپے یہ کمپنی کما چکی ہے، ریونیو کما چکی ہے. 1.3 ارب روپے. الزام لگتے ہیں کہ سندھ حکومت نے لون دیا تھا. سندھ کابینہ فیصلہ کرتی ہے، سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے اور فیصلہ اپنی عوام کے بہترین مفاد میں کرتی ہے کہ ہاں کراچی کو سستی بجلی ملنی چاہیے. ہم پہ الزام لگتا ہے ہمیں کراچی کی فکر نہیں ہے. سستی بجلی کراچی شہر کو ملنی چاہیے، اس لیے ایس ٹی ڈی سی کو اسٹیبلش کیا گیا اور الحمدللہ وہ بجلی پرووائڈ کر رہی ہے. سندھ حکومت کو جو لون دیا تھا اس کے عوض 270 ملین روپے ابھی تک واپس کیے گئے. 270 ملین روپے، 27 کروڑ روپے سندھ حکومت کو واپس کیا گیا ہے اور تقریباً 120 ملین روپے، 12 کروڑ روپے اس کمپنی نے ابھی تک پروفٹ کمایا. تو یہ تمام تفصیلات دینے کا آپ کو مقصد ہی تمام آن ریکارڈ ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کراچی الیکٹرک کا لیٹر بھی دکھاتا ہوں جو ہمارے انرجی ڈپارٹمنٹ نے ان کو لکھا اور یہ تفصیلات مانگی اور وہ تفصیلات انہوں نے ہم کو دی ہیں. اور اسی لیٹر کے ساتھ انہوں نے اپنا میرٹ آرڈر جس کے تحت بجلی کے ٹیرف کا میرٹ طے کی جاتی ہے وہ بھی ہمیں دیا ہے انہوں نے. اور یہ تمام چیزیں کوئی کانفیڈینشیل چیزیں نہیں ہیں، کراچی الیکٹرک کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نکال سکتے ہیں. اور اس پروجیکٹ کو اگر آپ باقی پروجیکٹ سے کمپیئر کریں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ سستا پروجیکٹ ہے. یہ کم پیسوں میں کسی اور کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہ رہا، کم پیسوں میں اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا، ڈیولپ کیا گیا، امپلیمنٹ کیا گیا. یہ میرٹ آرڈر پہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ تمام گیس کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں سب سے اوپر ایس این پی سی ہے 100 میگا واٹ. تو میرے دوستوں بھائیوں، پاکستان کی عوام جو دیکھ رہی ہے، حکومت آتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. اچھی حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو فائلوں کو دبا کے نہیں رکھتی، جو فیصلہ کرتی ہیں. جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے. آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وزراء کام کرنا چھوڑ دیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، اس انویسٹمنٹ کو آپ کیسے سیکیور کریں گے جب انویسٹر سوچے گا کہ وزیر اعلیٰ کا یہ حال ہے، وزراء کا یہ حال ہے، بیوروکریٹس کا یہ حال ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد سندھ حکومت کا ورژن آپ کو دینا کہ جو یک طرفہ ایک ورژن چل رہا ہے
کہ بہت بڑی کوئی کرپشن ہوئی ہے. یہ میں نے آپ کو حقائق پیش کیے کہ کوئی لاس ٹو ایکسچیکر نہیں ہوا ہے. دی ایکسچیکر ہیز ارنڈ منی بیکاز آف دیز انیشیٹیوز. دا پیپل آف سندھ, the people of the city of Karachi have benefited because of both these companies. کسی اور ملک میں جن لوگوں نے اس طرح کا پروجیکٹ کیا ہوتا ہے ان کو کوئی تنخواہ ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں نیب کے نوٹسز آتے ہیں تو نیب کی نوٹس کا پہلے بھی سامنا کیا تھا, اپیئر ہوئے تھے, سوالات کا جواب دیا تھا. ابھی تک کوئی آفیشیل انٹیمیشن نہیں ہے. اگر آفیشیل انٹیمیشن آئے گی اس کا بھی ہم جواب دیں گے. لیکن ہم پاکستان کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ یہ رکھ رہے ہیں کہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کی بہتان تراشی, الزام تراشی کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ان کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. جس طرح ناصر شاہ صاحب نے فرمایا کہ تمام مشکلات, رکاوٹوں کے باوجود جو ذمہ داری ہے سندھ حکومت کی, ہماری کابینہ کی, وہ ذمہ داریاں نبھائی جائیں گی, خوش اسلوبی کے ساتھ سندھ کی عوام کی بہترین مفاد میں نبھائی جائیں گی, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ان سازشوں کے باوجود ہم اپنا کام کر سکیں گے. سعید غنی صاحب کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی تفصیلات شاہ صاحب نے اور خاص طور پہ مرتضیٰ صاحب نے آپ سے شیئر کی ہیں, اس سے کم از کم یہ تو ضرور ثابت ہو جاتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کا نام جس ریفرنس میں ڈالا گیا ہے اس میں سوائے نیب کی بددیانتی کے, بدنیتی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ غور کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف جو ممبرز ہیں ان کے خلاف اس قسم کی نیب کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے. جام خان شورو ہوں, سہیل انور سیال ہوں, سلیم مانڈی والا ہوں, اور اب چیف منسٹر صاحب ہیں. اس سے پہلے اگر پیچھے چلے جائیں, خورشید شاہ صاحب کو 1.5 برس تقریباً میرا خیال ہو گیا ہے, وہ بلا کسی وجہ کے, بلا سبب کے, بنا کسی کیس کے, بغیر کسی شواہد کے, ثبوت کے وہ جیل میں پڑے ہوئے. ان سے پہلے آصف علی زرداری صاحب, فریال ٹاکور صاحبہ, آغا سراج درانی صاحب اور ہمارے کئی جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا ہے. اچھا, ہم یہ جو بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اور نیب ایک آلہ ہے اس حکومت کا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کا. اب سے کچھ دن قبل شیخ رشید نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا کہ اس موجودہ حکومت کو اگر کوئی شخص ٹف ٹائم دے رہا ہے تو وہ مراد علی شاہ ہے. یہ بات ریکارڈ پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ اس حکومت کو ٹف ٹائم کون دے رہا ہے, اور اس کے چند دنوں بعد ایک ایسے کیس پہ ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے جس میں, جس طرح مرتضیٰ صاحب نے آپ کو بتایا, کہ کوئی حکومتی خزانہ ضائع نہیں ہوا ہے. حکومت کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے, جو پیسے ہوتے ہیں, وہ خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور وہ پیسے خرچ حکومت کے ذریعے ہوتے ہیں جس کو چیف منسٹر ہیڈ کرتے ہیں. اب اگر چیف منسٹر کے فیصلوں پر اس قسم کے ایک بلا جواز اعتراض لگا کر, الزامات لگا کر ان کے خلاف ایسے جھوٹے ریفرنسز بنائے جائیں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو عوامی منتخب حکومتیں ہیں وہ مفلوج ہوں گی, وہ فیصلے نہیں کریں گے, وہ کام نہیں کریں گے. جب کام نہیں ہوں گے, فیصلے نہیں ہوں گے تو آپ کا نظام حکومت نہیں چل سکتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تو اتنی تیزی ہے, اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے خلاف بھی ہے. ظاہر ہے کہ اگر پی ایم ایل این تیز ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی تیزی ہو جاتی ہے, جے یو آئی ایف تیز ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی تیزی ہو جاتی ہے. اگر کسی جماعت کے اوپر نیب کارروائی کرے اور حکومت کی اتحادی ہو تو ان کا ایک بیان جو ہے نیب کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ اگلے دن وضاحت دیتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. چودھری پرویز الہی کے خلاف کچھ عرصہ پہلے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, شاید 1 آدھ مہینے ہوگا, 2 مہینے ہوگے, یہ اطلاعات آئیں
کہ نیب نے کوئی کارروائی کی ہے, کوئی ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں اور اگلے دن نیب کی طرف سے وضاحت ہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاپا کی تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم چودھریوں کے خلاف کوئی کام کریں. انہوں نے معافی تلافی کر کے جان چھڑائی. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف خود کوئی تحقیقات ہو رہی تھی, اسد کیسر صاحب کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی تھی, پرویز خٹک کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی تھی, اور بھی شاید کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی. لیکن ہاں زلفی بخاری صاحب نے, ان کا بڑا دلچسپ ایک ہے کہ وہ ان کا نام بھی آیا کسی ایک چیز میں, اور شاید وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد آدمی ہیں جو نیب کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے, کوئی بندہ ان سے پوچھنے بھی نہیں گیا اور ان کو کلین چٹ دی, بغیر پوچھ گچھ کے, بغیر خط و کتابت کے, بغیر کوئی سوال جواب کے کلین چٹ, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے. پھر چیئرمین نیب نے خود یہ کہا, ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر اس حکومت کی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, یہ بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, یہ بھی کہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومت پہ کچھ کیسز ہم کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہم 2-3 فائلیں کھول لیں تو یہ حکومت گر جائے گی. میں نے نہیں کہا, یہ چیئرمین نیب کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک ویڈیو آ جاتی ہے سر سے پاؤں تک والی. وہ سر سے پاؤں تک والی ویڈیو کیا آتی ہے, چیئرمین نیب جو ہے سر سے پاؤں تک خادم ہو جاتے ہیں حکومت کے. اس ویڈیو کے آنے کے بعد ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی شاید بنی تھی کہ تحقیقات کی جائے اس کی کہ یہ سارا کچھ ہے کیا. میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ تو سامنے لائیں. وہ جو خاتون تھیں, ان کے جو میاں تھے, ان کی ساری کہانیاں بھی تو سامنے لائیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, کچھ اور چیزوں پہ تو میڈیا والے نہیں چلا سکتے, لیکن نیب بھی اتنی طاقتور چیز ہو گئی ہے کہ نیب کے متعلق بھی میڈیا جو ہے وہ چلانے سے پتہ نہیں کیوں گریز آئیں. اتنا بڑا اسکینڈل, اتنا بڑا ایشو, اتنی بڑی سٹوری اچانک سے اسکرین سے غائب ہو جاتی ہے, اور کوئی نہیں پوچھ رہا کہ وہ بیچاری مظلوم خواتین, ویسے تو چیمپئن بنتے ہیں ہر آدمی, خاص طور پہ بہت ساری تنظیمیں ہیں, میڈیا کے لوگ بھی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے. کسی نے پوچھا اس خاتون سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا, کسی نے اس کو کوئی انٹرویو کیا ہے, اس کا موقف کسی نے سنا ہے؟ اس ایک ٹی وی پہ چلنے والے کلپ کے بعد, وہ جو سر سے پیر تک والا تھا, اس کے بعد جو چیئرمین نیب ہیں وہ اتنے خادم ہوئے اس حکومت کے کہ جو یہ حکومت کہتی ہے, جس اپوزیشن کے آدمی کے بازو مروڑے ہیں اسے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس حکومت کو تنگ کرے, اس کو ٹف ٹائم دے, کہ کرپشن کو بے نقاب کرے, کہ نالائکی اور نااہلیوں کو بے نقاب کرے, اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے, اور وہ بیچارہ پھر کیسوں میں بھگتا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں پیشے بھگتا ہوتا ہے, ریفرنسز میں آ جاتے ہیں نا. اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپوزیشن کو چپ کرانا چاہتے ہیں یا سندھ حکومت کو عوام کی خدمت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا, یہ ان کی بھول ہے. پیپلز پارٹی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہماری قیادت سے لے کر کارکنوں نے پھانسیاں تو چومی ہیں لیکن اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. آج اگر مراد علی شاہ ہیں, خورشید شاہ ہیں, یا یہاں بیٹھے ہوئے ہم 3 یا کیبنٹ کے ممبرز ہیں, ہم سب اسی فلسفے کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ کل میرے خلاف یا ناصر شاہ کے خلاف یا مصطفیٰ کے خلاف کوئی چیز بھی آئیں گے تو یہ نہ سوچیں کہ ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی. زبانیں اسی طرح کھلتی رہیں گی, چلتی رہیں گی. اور صوبہ سندھ میں جو چیف منسٹر کے خلاف جو چیز آئی وہ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن یہ ایک صاحب ہے جو بھی شاید لیڈر آف دی اپوزیشن بننے جا رہے ہیں, ان کے خلاف یہاں پر اینٹی کرپشن نے جو انکوائری کی, نیب نے خط لکھا اینٹی کرپشن کو, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی شکایات ہیں لیکن ہمارے علم میں آیا ہے کہ اینٹی کرپشن نے کوئی انکوائریاں کی ہیں, لہذا وہ تمام کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے. اور یہ خط ہے 1 جولائی 2020 کا, سندھ حکومت کو ڈپٹی ڈائریکٹر جو اینٹی کرپشن ان کو لکھا گیا, اور ان سے وہ ساری تفصیلات جو ہیں
وہ منگوا لی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیب ایک ایسے چیف منسٹر کے خلاف جو اس وقت پاکستان کے تمام وزرائے اعلیٰ میں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے, سب سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے صوبے کے نظام حکومت کو چلا رہا ہے, سب سے زیادہ بہتر انداز میں اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, اس کے خلاف تو ریفرنس فائل ہو جاتا ہے. لیکن وہ شخص جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے یا لیڈر آف دی اپوزیشن بن رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے دن میں اس کو بلایا جاتا ہے, کتنے دن میں اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے, کتنے دن میں اس کے خلاف ریفرنس فائل ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا. یہاں ایسے کیسز جس میں حکومت سندھ کو فائدہ ہوا ہے, صوبہ سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, اس پر تو ریفرنس ہے. لیکن چینی کی مد میں کوئی 300-400 ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکال لیے گئے, کمیشن بن گیا, رپورٹ آ گئی, کوئی ایک گرفتاری بتائیں, کوئی ایک ریفرنس بتائیں. گندم پہ جب گندم کا بحران آیا تو اسی حکومت نے خود ایک کمیٹی بنائی, کمیشن بنایا, تحقیقات کروائی. اس کمیشن کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان ذمہ دار ہے, وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بوزدار ذمہ دار ہے, وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اسد عمر ذمہ دار ہے, وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ حفیظ شیخ ذمہ دار ہے. اس ملک کے لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکل گئے. اس ملک میں گندم کا بحران آیا ہوا ہے, کوئی ایک گرفتاری, کوئی ایک ریفرنس, کوئی ایک کاروائی, کچھ نہیں ہے. پاکستان کی حالیہ تاریخ کو مجھے یاد نہیں پڑتا, شاید کسی کے وہ کوئی یاد ہو تو مجھے بتا دیں کہ ایک دن میں عام طور پہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اوگرا کی طرف سے کوئی سفارشات آتی ہیں اور ڈرامہ کر کے وہ 15 روپے کرواتے ہیں, پھر وزیر اعظم کہتا ہے میں نے 2 روپے کر دیا, احسان کر دیا, قوم کے اوپر تحفہ دے دیا ان کو, یہ ڈرامہ کرتے ہیں. لیکن 25 روپے قیمت میں اضافہ ہو جائے بغیر اوگرا کی کسی ریکمنڈیشن کے, کسی پروپوزل کے, رات ہی رات میں پورے ملک میں پیٹرول کا بحران ہے, 25 روپے بڑھ جاتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ کے بعد پورے ملک میں پیٹرول کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. یہ کس کو فائدہ پہنچایا گیا؟ کسی نے پوچھا؟ نیب نے کوئی خط لکھا وزیر اعظم کو کہ پاکستانیوں کی جیبوں سے اربوں روپے جو نکل گئے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کوئی نہیں پوچھنے والا ہے. دواؤں کی قیمتیں کتنی بڑی ہیں؟ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر اپنے ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو ہٹایا گیا ہے, وزیر کو ہٹایا گیا کہ جناب اس نے ملی بھگت کر کے یہ قیمتوں میں اضافہ کروایا. لیکن نیب کی طرف سے تو کوئی نوٹس نہیں ہوا, کوئی کاروائی نہیں ہوئی. یہاں ایل این جی کے کرائسس ابھی بھی چل رہے ہیں, جو اسٹوریاں سامنے آ رہی ہیں ابھی بھی چل رہی ہیں. کوئی 150 ارب سے زائد کا نقصان پاکستان کے خزانے کو پہنچایا گیا ہے. اسپیشل اسسٹنٹ کو کوئی خط لکھا ہے حکومت نیب نے؟ کوئی وزیر توانائی یا پیٹرولیم کو پوچھا کسی نے؟ پاکستانی عوام کی جیبوں سے پاکستان کے خزانے کے اوپر اربوں سینکڑوں ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نیب سوئی ہوئی ہے, کچھ نہیں, سب ٹھیک ہو رہا ہے کام. پی آئی اے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہاں تو کوئی تبادلہ کر دو تو نیب نوٹس لے لیتی ہے. ایک وزیر نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں غلط بیانی کی, غلط اسٹیٹمنٹ دیا, پورے دنیا میں عزت کا تو جنازہ نکالا, پی آئی اے کی پوری معیشت بٹھا کے رکھ دی. کوئی نیب نے نوٹس لیا, کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ تو پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ کسی ملک کا جہاز کہیں میں پکڑ کے کسی اور ملک میں بٹھا دیا, رکھ دیا. مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے کہ جہاز پورا یہاں سے گیا اور وہ جہاز نہ پہنچ گیا کسی ملک میں اور ان کو پتہ نہیں. یہاں کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کہاں ہے آپ کی گورننس, کہاں ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن؟ اسٹیل مل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دعوے کرتے تھے ہم اسٹیل مل کو چلائیں گے, ہم اسٹیل مل میں پتہ نہیں 6 ہفتے میں مینجمنٹ لے کر آ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آج کوئی ان سے پوچھے کہ پچھلے 2.5 برسوں میں ان کے دور حکومت میں 42 ارب روپے سے زائد اسٹیل مل کا خسارہ ہوا ہے. کیا نیب نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ 42 ارب روپے جو سرکاری خزانے کے ضائع ہوئے ہیں تمہاری نالائکی کی وجہ سے, تمہاری نااہلی کی وجہ سے, کوئی ان سے پوچھنے والا ہے؟ لیکن اگر نیب جاگتی ہے یا جو جاگتی رہتی ہے تو وہ صوبہ سندھ کے اوپر ہے. سیاسی لوگوں کو تو نہیں چھوڑتے ہیں,
ایسے اداروں کو نہیں چھوڑتے ہیں جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ NICVD کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو بند کر رہے ہیں ہم نے. NICVD جیسا ادارہ جو لاکھوں لوگوں کو ہر سال, لاکھوں لوگوں کو, ہزاروں جو نہیں, لاکھوں لوگوں کو ہر سال مفت علاج کی سہولتیں دے رہا ہے, جو مہنگی ترین علاج کی سہولتیں مفت دے رہا ہے. اور نہ صرف صوبہ سندھ کے لوگوں کو بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگ آتے ہیں ان کو بھی, بلکہ کچھ ہمارے پاکستانی باہر سے آتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے. اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو بند کرنا. یہ اتنے کم عقل اور حکومت کی چاکری میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے اقدامات سے اس ملک کا جو نظام ہے اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس ملک کے کاروبار کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس ملک کے اداروں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. لیکن ایک ویڈیو نے, کیا بولتے ہیں, ایک مچھر پہ سالہ ایک مچھر, یہ خالی ایک ویڈیو ہے جس نے پوری نیب کا منہ کالا کیا ہوا ہے. ایک ویڈیو نے نیب کا منہ ایسا کالا کیا ہوا ہے کہ وہ ہر شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو حکومت کو آنکھ دکھائے گا, حکومت کی نالائکی کو سامنے لائے گا, حکومت کی نااہلی کو سامنے لائے گا, اور اگر کوئی چیف منسٹر وفاقی حکومت کو غیر آئینی اقدامات پر ٹف ٹائم دے گا, اگر اپنے صوبے کے حقوق کی بات کرے گا, اگر اپنے صوبے کے وسائل پر پڑنے والے ڈاکے کے خلاف بات کرے گا, اگر صوبہ سندھ کے لوگوں کو گیس نہیں ملے گی اس پر آواز اٹھائے گا, اگر اس ملک اس صوبے کے جزیروں پر قبضہ ہوگا تو اس پہ آواز اٹھائے گا, اگر اس ملک اس صوبے کے لوگوں کو NFC کا شیئر نہیں ملے گا اس پہ آواز اٹھائے گا, تو اس کو نیب کے ریفرنس میں رگڑا جائے گا. کہ جرت تمہاری کیسے ہوئی کہ تم صوبہ سندھ کے لوگوں کی بات کرتے ہو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ, اس صوبے کے لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ساتھ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور اس ملک کی اپوزیشن کے ساتھ. بہت شکریہ. اچھا یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے آپ جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور وہاں جا کر ایک مظاہرہ کیا, تو کیا نیب کو بھی اسی طرح آئینہ دکھانے کی کوشش ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو فیصلہ تھا نا کہ PTM مظاہرہ کرے گی, یہ تو PTM کے پلیٹ فارم سے مظاہرہ کا کرے نہ کرے وہ ایک غلط بات ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے, وہ شاید ٹھیک ہو جائے گی. یہاں تو میں کہہ رہا ہوں ساری ایک ویڈیو نے کام خراب کیا ہوگا. PTI فارن فنڈنگ کیس میں NRO مانگ رہی ہے, دوسرا قومی اسمبلی میں اور سینٹ کا اجلاس بلا کر وہ جو جدائد کے متعلق آرڈیننس اس کو قانون لانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے لیے یہ کام کیوں نہیں کر دیتی تاکہ ریفرنس نہ بنے؟ PTI نے اس وقت جو وزیر اعلیٰ کے خلاف ریفرنس بنا ہے تو PTI تو صرف کہتی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس پر پیپلز پارٹی بات نہ کرے اور ان کو NRO دے دے, تو یہ آپ مراد علی شاہ صاحب کے لیے نہیں کر سکتے؟ میں سوال کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ ایک قانون سازی کر رہی تھی کہ نیب کے اثر کو صوبے میں ختم کیا جائے یا زیادہ پاورفل کیا جائے جو اینٹی کرپشن کو, تو وہ آپ کا منصوبہ کہاں گیا کہ نیب کو آپ جو ہے وہ بے اثر کر دیں؟ منصوبہ نہیں تھا, کوئی حکومت منصوبہ ڈیولپمنٹ کا بناتی ہے, جو اس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں جو آپ نہیں ملاتی وہ تو شاید سازشی عناصر بناتے ہیں. سندھ حکومت نے جو اعلان کیا اس کی کابینہ نے اس کو منظور کیا, اس کے بعد سندھ اسمبلی میں جو کہ آئینی ادارہ ہے قانون سازی کا, اس کے اندر اس مسودے کو پیش کیا گیا اور سندھ اسمبلی نے اس مسودے کو اپروو کرتے ہوئے اس کو قانون کی شکل دی. بعد میں وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا اور آج بھی وہ معاملہ عدالت میں سب جوڈس ہے. عدالت اگر اس فیصلے کے اوپر, اس کیس کے اوپر فیصلہ کر دیتی ہے تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. لیکن دیکھیں کوئی کسی شخص کو یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ ہم تحقیقات کے خلاف ہیں. ہمارا آئینی پوائنٹ آف ویو بالکل واضح ہے کہ نیب کی جورسڈکشن صوبائی معاملات میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن باوجود اس کے جب وزیر اعلیٰ سندھ ہو, ہمارے وزراء ہوں, پارٹی کے دیگر لیڈران ہوں, جب کبھی ان کو نیب نے بلایا ہے وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے, حاضر ہوئے اور جوابات جمع کرائے گئے. تو ہم جو آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ تمام کوآپریشن پرووائڈ کی گئی ہے. یہ ساری ٹرانزیکشن سندھ کی عوام کے, سندھ کی حکومت کے, سندھ کے خزانے کی بہتری کے لیے ہے. سندھ حکومت نے پیسے کما لیے اس انیشیٹو میں, اور جیسا سعید صاحب فرما رہے تھے کہ نیب کا بنیادی کام تو کرپشن کو دیکھنا ہے, لاس ٹو ایکسچیکر ہوا ہے. تو میں تو یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بجلی بحران, گیس بحران, چینی بحران,
गंदुम बहरान, IPP का सर्कुलर डेट बहरान, अद्वियात का बहरान, ये 6-7 बड़े बड़े स्कैंडल पिछले 2.5 साल में हैं, जिसने अरबों रुपए का टीका पाकिस्तान के गरीब आदमी को लगाया है। उनके खिलाफ कब तहकीकात होंगी, कब गिरफ्तारियां होंगी? जिन लोगों ने चाइना कटिंग करते हुए जमीनों के ऊपर कब्जे किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनिशिएट कर लिए, अरबों रुपए खुद कमा लिए, आज सियासत करते हैं उसके नाम पे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? अभी इतलात है और आपने भी कहा कि इतलात में रेफरेंस हो गया, तो क्या चीफ मिनिस्टर सिंह अदालत से रुजू करेंगे अपनी जमानत के लिए, या उसको सामना किस तरीके से करेंगे? और दूसरा सवाल ये कि जो आपने कहा कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ एंटी करप्शन इंक्वायरी की थी, तो क्या कानूनी तौर पर आप या एंटी करप्शन मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती थी अगर नैब इन्वेस्टिगेशन कर देता है? ये दोनों आपने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किए। आपके आने से पहले मैंने ये बताया था कि अभी तक, आज 20 तारीख है, अभी तक कोई ऑफिशियल इंटीमेशन ना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद से, ना नैब से वज़ीर आला सिंध को मिली है। उनसे पूछा था सुबह में भी मैंने, कोई ऑफिशियल इंटीमेशन हमारे पास नहीं है। तो हम प्योरली ये मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है। वज़ीर आला सिंध कानून की हुक्मरानी में बिलीव करते हैं। जब कभी भी उनको अदालत अगर समन करेगी वो अपीयर होंगे, जब वो नैब के सामने अपीयर हो सकते हैं, तमाम एतराज़ात के बावजूद, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशंस के बावजूद नैब के सामने अपीयर होते हैं। तो अदालतों का एहतराम तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, अदालत के सामने वो अपीयर हो जाएंगे। जहां तक आपने नैब वाला सवाल हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से किया, नैब का कानून ये कहता है कि जब नैब किसी चीज की कॉग्निजेंस लेता है तो आपको प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर करनी पड़ती है नैब को। जिसकी बेहतरीन रीसेंट मिसाल है कि कानून का जब आटे का स्कैंडल आया था तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए इंक्वायरी स्टार्ट की, नैब उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। और जैसी नैब इन्वॉल्व हुई तो नैब टुक ओवर द एंटायर प्रोसीडिंग, एंटी करप्शन आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि नैब एक वफाकी इदारा है। तो सवाल जो पूछा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इतनी फुर्ती वज़ीर आला सिंध या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी लीडर के खिलाफ होती है, तो वो फुर्ती जो है जो PTI से ताल्लुक रखने वाले या उनकी हलीफ जमातों वाले, उनके खिलाफ क्यों नहीं होती? सैयद साहब ये बताएं कि आजकल जब भी वजीर आजम तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। लग रहा है कि NRO माचिस की डिबिया की तरह उसकी जेब में पड़ा हुआ है, वो जिसको चाहे चलाने के लिए दे, जिसको लगे। आप चीफ मिनिस्टर के लिए NRO मांग लें वजीर आजम से? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त किसी को कुछ देने की पोजीशन नहीं है। वो तो बेचारे खुद किसी से मांगी हुई किसी चीज़ को बैठे हुए उधार में हैं। अब उधार कब तक बर्दाश्त करते लोग देखें। तो चीफ मिनिस्टर साहब के लिए हमने ना कोई बात मांगी है, कोई रियायत मांग रहे हैं ना मांगेंगे। हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन हम उनको एक्सपोज भी करेंगे जो ये सारी हरकतें होंगी। सैयद साहब सवाल ये कि सैयद साहब मुराद अली शाह गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होगा? ये तो अजम्पशंस पर है ना, अभी तक छोड़ देंगे। अच्छा सैयद साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या? सैयद साहब सवाल ये कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट अभी अमेंड किया था और एक बड़ी अहम जो तस्वीरें जो है DG नैब सखर की वायरल पे हैं, कुछ प्राइवेट पर्सन्स के साथ उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ का शिकार किया है। नासिर शाह साहब वजीर भी हैं, क्या अमेंडेड एक्ट के तहत उनके खिलाफ साइबर क्राइम और कोई इस तरह की कोई कार्रवाई होगी? नैब के ऑफिशियल्स बाकायदा अपनी शिकारगाह कर रहे हैं, क्या करें? सिंध के वाइल्ड लाइफ को बड़ा खतरा है नैब से। जवाब शाह साहब देंगे, लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं, पता नहीं कंफर्म कोई कर देगा, जो मैंने सुनी है सब कि सोहेल अहमद सयाल साहब के खिलाफ जो शख्स दरखास्तें देता है, जो उनका मुखालिफ है, शिकार उसके साथ किया गया। बड़ी खबर सवाल FIR अभी अमेंड एक मिनट कानून के मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। वैसे वो महकमा वाइल्ड लाइफ मेरे पास नहीं है, लेकिन जो स्पेशल असिस्टेंट है वो उस पर अमल कर रहे हैं और कोई भी कानून से बालातर नहीं है, कोई किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं। अच्छा मेरा सवाल ये है कि देखिए वादी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है लोग गए, जैसे मेमो गेट स्कैंडल है और उसके अलावा कई स्कैंडल, नवाज शरीफ जैसा बंदा भी कोर्ट पहन के गया था। इतने बड़े मजालिम आप लोगों के साथ हो रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहा है NRO नहीं दूंगा, इन लोगों को जितना हो सकता है और दबाऊंगा, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों नहीं करते? ये सारे दलाइल जो यहाँ दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो किसी वकील से लिखवा के अदालत क्यों नहीं जाते? वो तो जो है वो करेंगे, लेकिन जब भी आप मेमो गेट की बातें बताएं ना, उस वक्त भी निशाना हमसे
تو اس لیے ساری چیزیں انٹرٹین ہو جاتی ہیں. آج ہم اچھا یہ بتا دیں صحیح صاحب آپ نے بات کی جو شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ڈرایا نہیں جا سکتا, دھمکایا نہیں جا سکتا, تو آپ کو ڈرانے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے ہم لوگوں کو؟ پی ٹی ایم سے الگ کریں. دیکھیں, ایک تو میں نے ساری تفصیل بتائی کہ اس حکومت کے خلاف یا ان کی جو نالائکیاں ہیں, نائبیاں ہیں, اس کو جو بھی بات کرے گا اس کو یہ نشانہ بنا کر مثالیں موجود ہیں بہت ساری. شیخ رشید نے جو کہا 4 دن پہلے, اس کے بعد اگر مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے تو آپ کو اگر ابھی کوئی شک و شبہ ہے کہ اس میں بددیانتی نہیں ہے, والی بات ہے. یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں اس کی ظاہر کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کی نالائکیوں نائبیوں پہ بولنا چھوڑ دیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بناتے رہے ریفرنس, سب پہ بنا دیں, پوری کیبنٹ پہ بنا دیں, پوری پارٹی پہ بنا دیں, زبانیں ایسی چلتی رہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے اس سے چپ ہو جائیں گے. یہ پی ٹی آئی والے ہیں, عمران خان ہے جو 10 فٹ کی دیوار کود کے بھاگ جاتا ہے اگر پولیس پکڑنے آتی ہے. ہم تو بھائی اگر گرفتار کرنا ہے تو خود ہی سے گرفتار ہو جائیں گے, یہ کوئی اور لوگ ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ جمعیت علماء اسلام پی ڈی ایم میں آپ ایک ساتھ ہو, جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہو, ایک ساتھ ہو پی ڈی ایم میں, لیکن کیا اس کے ساتھ ناراضگی ہے کہ آپ ان کو ملین مارچ کی اجازت نہیں دے رہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے, مجھے ابھی اس کی تفصیل نہیں پتا, لیکن وہ ہو جائے گا ان کا ملین مارچ, کوئی ایشو نہیں یہ قانون اور آئین کے مطابق یہ ہے کہ اگر کمشنر ہو یا چیئرمین نیب ہو, اس کی تعیناتی لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کے کرتے ہیں. اگر آج کوئی چیئرمین نیب لگے گا تو شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان کنسلٹیشن ہونی ہے اس پہ, یہ کوئی خواہش نہیں ہے کسی کی. لیکن اگر آئین کے مطابق تعیناتی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جتنے گناہ کرے گا اس کے ذمہ دار ہمیں. تعیناتی کے بعد اس کی ذمہ داری ہے, اس کا فرض ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض پورے کریں.